تثلیث پر اس سیریز کے بارے میں ان دلچسپ اقساط میں سے ایک قسط میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ اور جس طرح ہم تثلیث کے بارے میں ایک منظم انداز میں چل رہے ہیں، جس کا مظاہرہ میں آپ کو اس سلائیڈ میں دکھانے جا رہا ہوں، دراصل میں اس سلسلے میں اس چیز کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس ایک خدا نے ہم پر ظاہر کیا کہ اس کی وحدانیت منفرد ہے اور اس وحدانیت میں کثرت ہے، اور یہ وحدانیت جو منفرد ہے، جس میں کثرت ہے، اس حقیقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ خدا نے بھی ہم پر ظاہر کیا تثلیث کے ارکان، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس، جیسا کہ ہم نے کتاب مقدس سے انجیل شریف تک کے اپنے سروے میں بیان کیا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ کیا کتاب مقدس نے ہمیں واضح اور ظاہری طور پر خدا کو باپ کہنے کی اجازت دی ہے، اور جواب ہاں میں تھا۔ کیا کتاب مقدس نے ہمیں بتایا کہ خدا کا ایک الہی بیٹا ہے؟ جی ہاں۔ اور بعد ازاں ہم یہ دیکھیں گے کہ روح القدس دراصل ایک شخص ہے، یہ کوئی طاقت نہیں، یا بنیادی طور پر کوئی جادو یا اس طرح کی اور کوئی چیز نہیں، اور اسلام کے معاملے میں وہ جبرائیل فرشتہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا فی الحال ہم اس سیریز کو جاری رکھیں گے، اور ہم اس حقیقت کو بھی دیکھیں گے کہ خدا ایک انسان کے طور پر ظاہر ہوا۔ اور میں یہ کیوں دکھانا چاہتا ہوں؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ خیال کہ جناب مسیح ایک انسان کے طور پر ظاہر ہوئے اور وہ خدا کا اوتار ہیں، جسے اسلام نے رد کر دیا، لیکن میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انجیل شریف میں نہیں بلکہ کتاب مقدس میں ہوا تھا۔ اب یہاں ایک امتیازی چیز ہے، کتاب مقدس میں خدا ایک انسان کے طور پر ظاہر ہوا، انجیل شریف میں اس نے خود کو ایک انسان کے طور پر ظاہر کیا۔ ظاہر ہونا ایک چیز ہے، اور جناب مسیح کے طور پر ایک شخص میں خود کو ظاہر کرنا دوسری چیز ہے، کیونکہ اب وہ مسیح میں ہمیشہ کے لیے ظاہر ہوئے۔ جناب مسیح آج آسمان پر ایک انسانی بدن ہے جو جلالی ہیں، اور یہی دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ اب آئیے کتاب مقدس سے کچھ مثالیں دیکھیں کہ خدا ہم پر ایک انسان کے طور پر ظاہر ہوا۔ پیدائش 18:1 میں حضرت ابراہیم سے متعلق یوں لکھا ہے، اور خداوند اس پر ظاہر ہوا۔ کس پر ظاہر ہوا؟ ابراہیم پر۔ اور کون ظاہر ہوا؟ خداوند ابراہیم پر ممرے کے بلوت پر ظاہر ہوا۔ دیکھیں، خدا خود حضرت ابراہیم پر ظاہر ہوا۔ پیدائش 32 باب کی 30 آیت کے مطابق خدا اس کے پوتے یعقوب پر بھی ظاہر ہوا، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فینیل رکھا۔ اب کیا وجہ تھی کہ یعقوب نے اس جگہ کا نام فینیل رکھا؟ دراصل وہ کہتے ہیں، میں نے خدا کو روبرو دیکھا۔ اور انہوں نے خدا کو کیسے دیکھا؟ انہوں نے خدا کو روبرو دیکھا۔ تو خدا حضرت یعقوب پر بھی ظاہر ہوا۔ حزقیل پہلے باب کی 26 آیت میں خدا ان پر ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے کیسے خدا کو بیان کیا۔ اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی، تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی۔ تو دیکھیں، وہ یہاں خدا کو انسانی شکل میں بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے خدا کو ایسے دیکھا جیسے وہ انسان کی شکل میں ہے، انسان کی صورت میں۔ اب آئیے حضرت دانیل کی کتاب دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک رویا دیکھی، اور حضرت دانیل اس رویا میں باب 7 آیت 9 میں خدا باپ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ عدالت کے دن کا منظر ہے جب کتابیں کھولی جائیں گی، اور اس بنا پر لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا کہ انہوں نے جناب مسیح کو قبول کیا اور ان کا نام کتاب حیات میں لکھا ہے، یا انہوں نے قبول نہیں کیا اور ان کا نام کتاب حیات میں نہیں لکھا۔ اور اس کے نتیجے میں جن کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور جن کا نام کتاب حیات میں نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے جناب مسیح کو رد کیا، انہیں خدا سے الگ کر کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ دراصل اس رویا کا بیان ہے جو کہ حضرت دانیل نے تخت عدالت سے متعلق دیکھی، اور یہاں پر یوں لکھا ہے، میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ وہ یہاں پر سفید تخت کو بیان کر رہے ہیں جو عدالت کے دن لگایا جائے گا۔ اور دیکھیں حضرت دانیل نے خدا باپ کو کیسے بیان کیا۔ اس نے خدا کو قدیم الایام کہا، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کیا؟ بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف سا سفید تھا، اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے، اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا، اور اس کے تخت کی ٹانگیں آگ کی طرح۔ انہوں نے خدا کو تخت پر بیٹھے شخص کے طور پر بیان کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ابن آدم کو بیان کرتے ہیں، جو کہ ہمارے خداوند جناب یسوع المسیح ہیں، جو کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ بعض اوقات جب ہم فکرہ ابن آدم دیکھتے ہیں تو مسلمان اسے اس طرح سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جناب مسیح صرف انسان ہیں،
بلکہ حقیقت میں یہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے جب آپ ابن آدم کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی الوہیت پر لاگو ہوتا ہے، جیسا کہ جناب مسیح نے خود کو ظاہر کیا۔ اب اسی رویا میں دیکھیں جو حضرت دانیل نے دیکھی تھی۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ غور کریں، دو مختلف افراد پر ابن آدم جو کہ جناب مسیح ہیں، قدیم الایام جو کہ خدا باپ ہے، وہ اسے اس کے حضور لائے۔ وہ اسے کس کے حضور لائے؟ یہاں پر یہ ابن آدم کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ یہاں لفظ خدمت کا مطلب ہے اس کی عبادت کرنا، اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، یہ عارضی نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کی حکمرانی، اس کی طاقت، اس کا اختیار ابدی ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ یہ ہے ابن آدم اور یہی جناب مسیح ہیں۔ اس حوالے سے الوہیت بالکل واضح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جناب مسیح نے اس کو خود پر کیسے لاگو کیا۔ مرکز 14 باب کی 61 اور 62 آیت کے مطابق جب جناب مسیح پر مقدمہ چل رہا تھا، ان میں سے ایک آزمائش میں سردار کاہن ان سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ ان سوالات پر غور کریں جو سردار کاہن ان سے پوچھ رہا تھا، اور جناب مسیح نے ان کا جواب کیا دیا۔ یوں لکھا ہے، مگر یسوع خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا۔ سردار کاہن نے پھر سوال کیا اور کہا کہ کیا تو اس ستودہ کا بیٹا مسیح ہے؟ یہ ستودہ کون ہے؟ یہ دراصل خدا ہے۔ تو وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتا کہ کیا تو مسیح ہے، خدا کا بیٹا؟ جناب مسیح کا کیا جواب تھا؟ ان کا جواب تھا، میں ہوں۔ بہت واضح، ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں، اور تم ابن آدم کو دیکھو گے۔ اب وہ دانیل 7 باب کی 13 اور 14 آیت کا حوالہ دے رہا ہے۔ ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ بہت واضح اشارہ ہے کہ جناب مسیح اس حوالے کا اطلاق کر رہے ہیں۔ وہ دانیل 7 باب کی 13 اور 14 آیت کا خود پر اطلاق کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اگر آپ اس اقتباس کو مزید پڑھتے ہیں تو آپ جانیں گے کہ سردار کاہن نے اپنا لباس پھاڑ دیا، کیونکہ اس کے نزدیک ان کا یہ کہنا کفر کے مترادف تھا۔ اور آخر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جناب مسیح کو بھی انسانی بدن میں ظاہر ہونے والے شخص کے لحاظ سے ہمارے سامنے کیسے بیان کیا گیا۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اور 1 سے 18 آیت تک ایک طرح سے اس کتاب کا تعارف ہے۔ ہم کلام سے متعلق پڑھتے ہیں جو کہ جناب مسیح ہیں۔ اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ اب یہاں لفظ درمیان رہا سے مراد ہے خیمہ اجتماع۔ یہ ایک تصویر ہے جسے یہودی لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک گوشہ بنائے۔ کلام میں سے خیمہ اجتماع کا نام دیا گیا ہے، جہاں خدا کا جلال اس میں بسے گا، اور یہاں حضرت یوحنا کے مطابق خدا کا جلال مسیح کی شخصیت میں بستا ہے، جو ہمارے درمیان خیمہ زن تھا اور ہمارے درمیان تھا۔ کیوں؟ اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، اور وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر آیا۔ خدا کرے کہ یہ سیریز اور یہ حوالہ جات آپ کے لیے کارآمد ہوں اور آپ کے لیے رحمت بنے، جیسا کہ یہ میرے لیے رحمت بنی جب میں اس فضل اور اس سچائی کی تلاش میں تھا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔